اور جو بچے ورغلائے گئے، ایک منٹ، جو بچوں کو ورغلایا گیا، جو نوجوانوں کو دہشت گردی اور تخریب کاری کی ترغیب دی گئی اور وہ نکلے سڑکوں پر، انہوں نے اپنے ملک کو جلا دیا، آج وہ بچے دہشت گردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ان کے گھر والے دہشت گردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، اور اس کے بچے آرام سے لندن کی فضاؤں میں بیٹھے رنگ لڑیاں منا رہے ہیں۔ میں پوچھنا، اور آپ دیکھو کوئی نوجوان 10 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گا، کوئی نوجوان 20 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گا۔ زندگیاں برباد ہو گئی، ماں باپ کی، گھر والوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی، اور یہ زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ گزاری ہوئی شمالی علاقہ جات کی ہائیکنگ بہت یاد آ رہی ہے۔ میرے پاکستانیوں، جو آپ کی رگوں میں بارود بھرے، جو آپ کے دماغوں اور ذہنوں میں بارود بھرے، وہ آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ دشمن کا لانچ کردہ فتنہ تو ضرور ہو سکتا ہے، پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں ذرا نواز شریف صاحب نے آپ سے 2 منٹ بات کرنی، ان کا پیغام دھیان سے سننا۔ چلاؤ ذیشان، آپ کے لیے اور قوم کے لیے نواز شریف صاحب نے میسج بھیجا ہے، سننا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرام سے۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں یوم تکبیر کے موقع پر آپ سب کو اور تمام اہل وطن کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج تو سلور جبلی ہے، 25 سال ہو گئے ہیں، اور آج سے 25 سال پہلے ہمیں اپنی تاریخ کی بہت بڑی آزمائش کا سامنا تھا۔ ایک طرف دفاع وطن کے تقاضے تھے، ذمہ داریاں تھیں، اور دوسری طرف اربوں ڈالروں کی پیشکش۔ ایک طرف پاکستان کے عوام کی امنگیں تھیں، خواہشات تھیں، تمنائیں تھیں، اور دوسری طرف دنیا کی بڑی طاقتوں کی دھمکیاں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کس طرح کی دھمکیاں تھیں، کئی دفعہ تو ناقابل برداشت تھیں۔ اور ایک طرف تو پاکستان کے وقار کا معاملہ تھا، اور دوسری طرف مشکلات کا ڈر، خوف۔ لیکن خواتین و حضرات، امتحان کی اس گھڑی میں اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں حوصلہ دیا، ہمیں ہمت دی، ہمیں درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس دن پاکستان سے باہر تھا، یعنی ہمارا ایک سرکاری دورہ تھا سینٹرل ایشیا میں، لیکن اسی وقت کسی بھی وسوسے یا شک و شبہ یا اندیشے کے بغیر میں نے متعلقہ افراد کو ہدایت جاری کی کہ ایٹمی دھماکوں کی تیاری شروع کر دی جائے۔ وہیں سے ٹیلی فون کیا میں نے،
जैसे पता लगा कि हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए हैं, मैंने फौरन वहीं से पाकिस्तान सुबह सुबह फोन करके कहा कि इसकी एटमी धमाकों की तैयारी शुरू कर दी जाए। ये बातें ख़वातीन और हज़रात अब तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं कि हम पर कैसे कैसे दबाव डाले गए और कैसी कैसी पेशकशें की गई, लेकिन हमेशा जिंदा रहने वाली हकीकत यह है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आज के दिन पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनकर उभरा। ये है हमेशा इंशाअल्लाह जिंदा रहने वाली हकीकत।